تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نوں نساں، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اُتے، اوتھے ہے تو ہی، میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اُتے، اوتھے ہے تو ہی، بچھاواں بستر پاتال دے وچ، اوتھے ہے تو ہی، بچھاواں بستر پاتال دے وچ، اوتھے ہے تو ہی، سمندروں پار جا اتراں صبح دے پنکھاں نوں پھیلا، سمندروں پار جا اتراں صبح دے پنکھاں نوں پھیلا، تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ مینوں یا رب راہ وکھاوے گا، تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ مینوں یا رب راہ وکھاوے گا، خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی، خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی، تیرا ہاتھ سجا اس پاتال وچ ہو وے مدد میری، تیرا ہاتھ سجا اس پاتال وچ ہو وے مدد میری، جے میں آکھاں کہ مینوں کپ ہنیرا ہن چھپاوے گا، جے میں آکھاں کہ مینوں کپ ہنیرا ہن چھپاوے گا، میرے گردے ہنیرا بھی تدوں چانن ہو جاوے گا، میرے گردے ہنیرا بھی تدوں چانن ہو جاوے گا، نہیں ہے سامنے تیرے ہنیرا کپ ہنیرا بھی، نہیں ہے سامنے تیرے ہنیرا کپ ہنیرا بھی، ہنیری رات تیرے سامنے ہے وانگ چانن بھی، ہنیری رات تیرے سامنے ہے وانگ چانن بھی، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا بہت شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم اس کے پاک حضور میں حاضر ہوں اور اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ خدا کا شکر ہو اس کی اس مہربانی کے لیے۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام بڑی سنجیدگی سے، خاموشی سے اور احترام سے سنیں۔ تو تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 13واں باب اور اس کی 47 آیت سے شروع کروں گا اور 50ویں آیت تک۔ تو بغور سنیے، اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح مچھلیوں کے شکار کی بات کر رہے ہیں۔ جال پھینکا گیا اور کیا ہوا؟ جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے بچے، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، بڑے دھیان سے سنیے۔ آج بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ گناہ گار کا انجام، اینڈ آف دا سنر۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا تھا کہ راست باز مرد اور عورت، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو بڑی خوبصورت تسلی بخش خوش کرنے والی باتیں سنی کہ راست باز خدا باپ کی بادشاہی میں آفتاب، ستاروں کی مانند، نور فلک کی مانند چمکیں گے عبدالآباد۔ لیکن آج بڑے دکھ سے، بڑے بوجھل دل سے میں یہ سنا رہا ہوں، کلام ہے تو خدا کا کلام۔ وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی شخص اپنی بدی سے توبہ نہیں کرتا، اپنی دنیا داری، نفسانیت، جسمانیت، حیوانیت، شیطانیت سے باز نہیں آتا، ڈٹا رہتا ہے گناہ کرنے میں، تو پھر اس کا انجام آخر کار کیا ہوگا؟ بدکار ناراض کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ تو میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان پاک سے خود ہی فیصلہ دیا ہے۔ غور سے سنیے، انہوں نے کہا جب آخر ہوگا اس دنیا کا، فرشتے نکلیں گے راست بازوں میں سے، وہ بدکاروں، شریروں، گناہ گاروں کو الگ کر کے ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیا یہ غم والی بات نہیں ہے کہ وہ انسان جس کو خدا نے اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے، وہ انسان جو خدا کی کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، اس انسان کو مسیح کے حکم پر فرشتے آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، اور وہاں کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ ہاربل، ٹیریبل، مزریبل سچویشن ہوگی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے زندگی دی ہے ایک ہی بار،
اور اس میں اگر توبہ نہ کی، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کیا، خدا کی بادشاہ میں داخل نہ ہوئے، مسیح کی پیروی نہ کی مخصوصیت کے ساتھ، انجام ہولناک ہوگا، تباہ کن ہوگا۔ اگر آپ کبھی یسایہ کی کتاب اس کا 33واں باب 14ویں آیت پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی نے گناہ گاروں کو خدا کی طرف سے پیغام دیا کہ اگر گناہ سے باز نہ آئے، توبہ نہ کی، خدا کی طرف نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ مہلک آگ کے ابدی شعلوں میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بائبل مقدس میں کہا گیا ہے۔ یہ پیغام خوبصورت تو نہیں ہے؟ یہ باتیں پادری صاحبان چرچز میں لوگوں کو نہیں سناتے، چھوٹے چھوٹے میٹھے میٹھے ہلکے ہلکے پیغام سناتے ہیں، اور گناہ گار اپنی رٹ پر لگا ہوا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں خدا نے جو خالق ہے میرا اور آپ کا، اور مسیح نے جو نجات دہندہ ہے نسل انسانی کا، اس نے خود کہا کہ فرشتے بدکاروں کو اکٹھا کر کے آخر آگ کی بھٹی میں ڈالیں گے، اور وہاں مہلک آگ کے ابدی شعلے ہوں گے، اور ان کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی، تڑپنا ہوگا، اور ایک دو دن کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خدا مسیح نے متی کی انجیل میں اس کے 25ویں باب میں 41ویں آیت میں کیا فرمایا؟ غور سے سنیے۔ جب خداوند عدالت کریں گے آخری وقت، جو گناہگار لوگ نکلیں گے اس کی ججمنٹ کے ہتھے چڑھ جائیں گے، خداوند یسوع مسیح ان کو کس طرح کہے گا، کس طرح بولے گی ان کے ساتھ؟ اے ملعونو، اس جہنم میں، اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے نافرمان فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم انسانوں کے لیے خدا نے نہیں بنائی، لیکن بنائی ہے۔ ابلیس خدا کا نافرمان موذی دشمن، نسل انسانی کا موذی دشمن، اس کے لیے اور اس کے ناپاک بدکار جو فرشتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن کے لیے خدا نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، راہ مستقیم پر لانے کے لیے انسان کو، یہ ڈٹ کر گناہگار بنا رہا، اور پھر یہ ابلیس اور بدروحوں کے ساتھ، اس کے برے فرشتوں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور مسیح نے کہا، میں یہ کہوں گا، ملعونو، ہٹ جاؤ میرے چہرے سے، نکل جاؤ میرے دربار عالی سے، چلے جاؤ ابلیس اور اس کے بدروحوں کے ساتھ جہنم میں اور آگ میں، وہاں تڑپاؤ، وہاں دانت پیسنا ہوگا، رونا ہوگا، اور ابدی شعلے ہوں گے آگ کے جن سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر کبھی موقع ملے تو پڑھو دوسرا تھیسالونیکیوں کا خط ہے پولس کا، پہلا باب 8 اور 9 آیت، لکھا جب خداوند یسوع مسیح بھڑکتی آگ کے ساتھ اپنے جلال میں ظہور فرمائیں گے، اس دنیا میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے اور مسیح کی انجیل کو قبول نہیں کرتے، اس کی نجات کو قبول نہیں کرتے، گناہوں سے توبہ کر کے خدائے ثالوث کے نام سے بپتسمہ نہیں لیتے، خدا کے پاک روح سے بھر کر فتح مند مسیح زندگی نہیں گزارتے، اور روز بروز اس کے کلام پاک سے دھل کے مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر حشر نشر دیکھو کیا ہوگا۔ لکھا ہے، خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائی بہن جو بھی آپ سن رہے ہیں، اگر آج تک کان نہیں پکڑے، ناک نہیں رگڑی صلیب کے سامنے، مسیح کے سامنے جو بخشنے والا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، روئے نہیں، پچھتائے نہیں، نادم نہیں ہوئے،
تو آج موقع ہے، کسی وقت بھی فضل کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، مسیح کی آمد ہو سکتی ہے، ایک نئی دنیا کا دور شروع ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو بے انجام جو ہے خطرناک ہوگا۔ اس لیے آج سوچنے کا موقع ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے اپنے منہ سے فرمایا ہے، تمام بزدلوں، گناہ گاروں، بدکاروں، بت پرستوں، جھوٹوں، گھرونے کام کرنے والے، دنیا دار، شیطان کے پیروکار، ان کا جو آخر ہے آگ اور گندک کی جھیل، یہ دوسری موت ہولناک بات ہے۔ یہ دوسری ایک تو موت ہے جب ہم جسم کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، دوسری یہ موت جب خدا کی حضوری سے خارج، مسیح کے چہرے سے دور، اس دنیا سے الگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہولناک موت ہے، دوسری موت ہے۔ تو آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے التماس کرتا ہوں، خدا کے پیار کو سمجھو، اس کی محبت کو جانو، کیلوری کی طرف اپنا چہرہ اٹھاؤ، صلیب پر خدا کے کلمے کو دیکھو جو آپ کو بچانے کے لیے آگ سے، جہنم سے، شیطان سے، بدی کے کوڑ کینکر سے جان قربان کر گیا میرے اور آپ کے لیے۔ اس کا بہتا لہو، اس کا ٹوٹا بدن آج بھی ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے، آؤ تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں، آ جاؤ سارے میرے پاس، میں آرام دوں گا۔ جہنم ختم، خدا کی عدالت سے بچ جاؤ گے، آگ کے شعلے ختم، آپ ایک فتح مند، زبردست، نورانی زندگی مسیح کے ساتھ ابدیت میں گزارو گے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا آپ کو آج ہی توفیق دے کہ آپ مسیح کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور ایک نئی زندگی کا سفر شروع کریں۔ God bless you. Thank you very, very much. Amen.